ہر مباح کام، جائز کام جو مقصد عظیم میں مخل ہو تو پھر یہ کام جو ہے مکروہ تحریمی ہو جاتا ہے۔ مثلا یہ کہ فرائض خمسہ، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور علم اخلاص کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر اس کی ضرورت کے بقدر فرض شمار کیا گیا ہے، کیونکہ صحت عمل اسی پر جو ہے موقوف شمار کیا گیا ہے۔ اسی طرح علم حلال اور حرام اور علم ریا کا حاصل کرنا بھی فرض ہے، کیونکہ عابد ریا کے سبب اپنے عمل کے ثواب سے محروم ہوتا ہے۔ علم حسد اور عجب کا حاصل کرنا بھی فرض ہے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں نیک عمل کو ایسے ہی کھا جاتی ہے جیسے کہ آگ لکڑی کو، اور خرید و فروخت، نکاح، طلاق کا علم اس شخص پر حاصل کرنا فرض ہے جو ان امور میں داخل ہونا چاہتا ہے۔ ان الفاظ اور کلمات کا حاصل کرنا بھی فرض ہے جس سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن مقدس کے اندر ہے فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، سورہ توبہ پارہ نمبر 10 آیت نمبر 122 پر اس کو نقل کیا گیا ہے۔ سنن الکبریٰ للبیہقی کے اندر ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 254، حدیث نمبر 3663 نمبر ہے، اور دوسری جگہ سنن الکبریٰ للبیہقی کی دوسری جلد صفحہ نمبر 256، حدیث نمبر 1672 ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح صفحہ نمبر 34، کتاب العلم الفصل الثانی کے تحت جو ہے اس کو نقل کیا گیا ہے۔ ابھی اس کے اندر کافی تفصیلی بحث ہے، وہ پہلے پوری بحث دیکھتے ہیں پھر آگے اس کی تفصیلی بحث نقل کرتے ہیں۔ دوسری جگہ اس طریقے سے علامہ شامی لکھتے ہیں لا شک فی فریضہ علم الفرائض الخمس و علم الاخلاص لأن صحت العمل موقوفۃ علیہ۔ یہ تفصیلی بحث جو ہے نقل کیا علامہ شامی نے فتاوی الشام کے اندر پہلی جلد صفحہ 136 المقدمہ مطلب فی فرض الکفایہ و فرض العین کے تحت جو ہے اس کو علامہ شامی نے نقل کیا ہے۔ اب طلبہ، اسٹوڈنٹس جو مدارس وغیرہ کے اندر پڑھنے والے طالب علم ہیں، پڑھنے والے طالب علم یا اسکول اور کالجز وغیرہ، یونیورسٹیاں ہیں یا جہاں کہیں بھی وہ علم دین کو حاصل کر رہے ہیں، تو ہم طلباء مدارس دینیہ، مدارس کے طلبہ جو ہیں اسی فرض علم کی تحصیل میں مشغول ہے۔ اس لیے ہر ایسا کام جو اگرچہ مباح ہو، جائز ہو، مگر ہمارے اس مقصد عظیم میں مخل ہو رہا ہو، جو علم دین کو حاصل کرنے میں مخل ہو رہا ہے، ہمارے لیے اس کا کرنا مکروہ تحریمی ہوگا۔ مثلا یہ کہ بلا ضرورت موبائل کا استعمال کرنا جو آج کل بہت عام ہو چکا ہے، بازاروں میں فضول گھومنا پھرنا، اور رات دیر گئے تک گپ بازی کرنا اور کھیل کود کرنا اور ادھر ادھر چکر لگانا، کیونکہ شریعت اسلامیہ ایسے مباح کام سے بھی منع کرتی ہے جو فرائض و واجبات کی ادائیگی میں مخل ثابت ہو رہی ہو یا دین میں کسی خرابی کا ذریعہ بننے والی ہو۔ فقہ اسلامی میں اس کی بے شمار نظیریں موجود ہیں۔ مثلا یہ کہ عام حالات میں خرید و فروخت، بیچنا، لین دین کرنا، بیچنا، خریدنا، یہ سب جائز ہے، مگر جمعہ کے اذان کے بعد اس میں مشغول ہونا، اس کو فقہ نے مکروہ تحریمی لکھا ہے، کیونکہ یہ ایک واجب شرعی یعنی اذان جمعہ میں، ادائے جمعہ میں یہ مخل ثابت ہو رہی ہے۔ دوسری بات یہ کہ کسی بھی وقت نفل نماز کا پڑھنا یہ جائز ہے، مگر 3 اوقات میں مکروہ تحریمی نقل کر دیا ہے، کیونکہ اس سے کافروں کے ساتھ مشابہت ظاہرہ لازم آتے ہیں، جس کی وجہ سے ہے عبادت لیکن منع کر دیا گیا۔ تیسرے کہ خالق کی خلقت اور صنعت کو دیکھنا، اس میں غور و فکر کرنا، اگرچہ یہ جائز کام ہے، مباح ہے، مگر جب غیر محرم سامنے ہو تو نظر کو نیچی رکھنا یہ ہمارے لیے واجب کا درجہ قرار دیا گیا، کیونکہ یہ امر ممنوع کے ارتکاب کا ذریعہ ہے جس سے صاف طور پر اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔
चुनांचे इन्नल वसीला वज़रिया तकून मुहरिम इदा कान अल मक़सद मुहरिमन, इस तरीके की इबारत जो है अल-मक़ासिद अश-शरइय्या के सफ़ा 46 पर नकल किया है। इलामुल मुक़ीन के अंदर है वसीलतुल मक़सूद ताबअतुल लिल मक़सूद व किलाहुमा मक़सूदुन। ये इलामुल मुक़ीन जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 175 फ़स्ल फ़ी सद्द ज़राइ के तहत जो है इसको नकल किया है। इसी तरीके से अल-मसाइल मुहिम्मा फ़ीमा इब्तलत बिहिल आम्मा, उसके किताबुल हज़्र वल इबाहा पहली जिल्द सफ़ा नंबर 140 उन्वान है हर मबाह काम जो मकसद अजीम में मुखिल हो मकरूह तहरीमी है। सफ़ा नंबर 140 मसला नंबर 144 के तहत जो है इसको नकल किया गया है।